وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حضرات، پہلی بات تو یہ پیش آ گئی کہ دوران نماز میں تکبیر زوائد بھول گیا. سہون مجھ سے پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں چھوٹ گئیں کیونکہ میں انہیں بھول گیا. اب ایسی صورت میں اس بھول جانے کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق پڑے گا یا نہیں؟ مجھے آخری رکعت میں رکوع کے وقت یاد آیا کہ تکبیر زوائد میں بھول گیا ہوں، تو اگر اس کی وجہ سے نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے تو مجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا کیونکہ دوسری رکعت میں مجھے یاد آ گیا تھا. لیکن تکبیر زوائد صرف مسنون تکبیریں ہیں، یہ ان کے ترک کی وجہ سے نفس نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ جو اجر تھا اس اجر میں کمی ہوتی ہے، لیکن سہو اور نسیان کو اللہ رب العالمین نے چونکہ معاف کیا ہے اس لیے اس پر معاوضہ نہیں ہے، اور اسی لیے اس کے ترک پر سجدہ سہو بھی نہیں کیا جاتا ہے. سجدہ سہو صرف واجبات کی طرف سے کفایت کرتا ہے. جو اعمال نماز میں فرض ہیں ان کے بدلے میں سجدہ سہو کیا جائے تو کافی ہوگا. اگر رکن چھوٹ جائے اس کے بدلے میں سجدہ سہو کیا جائے تو کافی نہیں ہوگا، اور اگر سنت چھوٹتی ہے تو اس کے بدلے میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے نماز ہماری اللہ کے فضل سے مکمل ہے. البتہ نقص یہ ہے کہ تکبیر زوائد بھول گئے، لیکن نماز پر اس سے صحت پر یا مکمل ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اور ان اول ما نبدا في يومنا هذا ان نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاه فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء. کہا اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم عیدگاہ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد واپس آتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. تو جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت اور ہمارے طریقے کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا تو اس نے گوشت حاضر کیا اپنے گھر والوں کے لیے، قربانی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ نماز سے فراغت کے بعد قربانی کی جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ بقرعید کے دن جب آپ عیدگاہ کے لیے نکلتے تو بغیر کچھ کھائے ہوئے نکلتے تھے، اور واپس جب آتے تھے تو قربانی کے گوشت سے آپ کھانے کی ابتدا کرتے تھے اس دن. اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آدھا دن روزہ رکھا جاتا ہے. وہ آدھے دن کا روزہ تصور کر کے قربانی کا گوشت تیار ہونے تک اگر ان کو پانی کی ضرورت ہے تو نہیں پیتے، کیونکہ وہ اس کو روزہ سمجھتے ہیں. اس چیز کو روزہ سمجھنا یہ ہماری جہالت کی پیداوار ہے اور ہمارے غلط تصور کی دین ہے. ورنہ اسلامی شریعت میں جو روزہ پایا جاتا ہے وہ طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک روزہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ ہماری شریعت میں موجود نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. وہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. تب جب روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے پھر آپ کیسے روزہ رکھیں گے اس دن، اور کیسے کہیں گے کہ آدھے دن کا آپ نے روزہ رکھا. تیسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو وارد ہے کہ آپ بغیر کھائے عیدگاہ آتے تھے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ روزہ رکھ کر کے آتے تھے، کیونکہ اگر آپ کو پانی پینے کی ضرورت ہے تو ظاہر ہے کہ پانی پینا اس حدیث کے مخالف نہیں ہے. کیوں؟ کھانا اور چیز ہے، پانی اور چیز ہے. اس پر اگر کبھی میں گفتگو کروں تو بات دوسری ہوگی، لیکن آپ یہ بات سمجھ لیں شریعت نے جو حکم دیا ہے دونوں میں بہت فرق ہے حکم کے اعتبار سے. وہ بات پھر میں کبھی عرض کروں گا، لیکن لیٹسٹ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کھانے کی سنت کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ روزے سے تھے. پانی آدمی ضرورت ہے تو پی سکتا ہے، کوئی اور ضرورت ہے انسان کو پینے کی تو وہ پی سکتا ہے، دودھ پی سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے. وہ اس حکم کے یا اس عمل کے یا اس سنت کے منافی نہیں ہے. دوسری بات
جو میں آج آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس میں دو بنیادی عناصر پائے جائیں، دو شرطیں پائی جائیں۔ پہلی بات، جو عمل کیا جائے وہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے خالص ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، اس عمل کے ذریعہ کسی دنیاوی چیز کا حصول، کسی دنیاوی ستائش کی تمنا، کسی دنیا کے انسانوں کو خوش کرنے کا جذبہ، دنیا کے دیگر تمام افراد کو دکھانے کی تڑپ، ان میں سے کوئی مقصد پایا نہیں جانا چاہیے، تب جا کر کے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اور اس کی قبولیت کی دوسری شرط کہ جو عمل انجام دیا جائے، جو عبادت ادا کی جائے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ گویا کہ ایک شرط ہے اخلاص، دوسری شرط ہے اتباع۔ اسی کو میرے رب نے کہا تھا قربانی کی قبولیت کے ضمن میں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانی ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جن کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے۔ تقویٰ یہ دو چیزوں کا مجموعہ، ان دو چیزوں کا جامع، اللہ کے لیے اخلاص اور دوسری آلائشوں سے دل کی پاکیزگی، اور عمل کو سنت نبوی کے مطابق ڈھالنا، انجام دینا، برتنا، یہ دوسری شرط ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ابھی چند لمحات بعد جانور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رب کی رضامندی کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع سے اسے کرنے سے پہلے دل کا، نیت کا، ارادے کا، اپنے قصد کا سنجیدگی کے ساتھ ایک بار جائزہ لیجیے۔ ایک بار سوچئے کہ یہ جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے ہمارا جذبہ کیا ہے، ہمارا تصور کیا ہے، ہماری نیت کیا ہے، ہمارا ارادہ کیا ہے، کیونکہ اگر اللہ کی رضا ارادہ نہیں ہے تو عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اسے ذبح کرنے سے پہلے دل میں، ارادے میں پاکیزگی اور اخلاص پیدا کریں۔ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کی کوشش کریں کہ یہی چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اور جب آپ جانور کے گلے پر چھری پھیریں تو آپ کے اندر یہ تصور اور یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ یہ قربانی جس عظیم الشان قربانی کی یادگار ہے، اسی طرح سے اگر ضرورت پڑی، رب نے مطالبہ کیا، اسلامی شریعت کا تقاضا ہوا تو اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ اسی طرح سے رب العالمین کی راہ میں فدا کر دینے کے لیے، نثار کر دینے کے لیے، سب چیزوں کو رب کی راہ میں لٹا دینے کے لیے ہم اپنے آپ کو آمادہ پائیں گے۔ یہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے۔ قربانی کے گلے پر چھری پھیرتے ہوئے، قربانی کے گلے پر چھری پھیرنے سے پہلے اپنے نفس کے گلے پر چھری پھیرنا چاہیے، اپنی خواہشات کے گلے پر چھری پھیرنا چاہیے، اپنی مرضیات اور چاہتوں کے گلے پر چھری پھیرنا چاہیے، اپنی ہوائے نفس پر پہلے چھری پھیرنی چاہیے۔ اللہ کی شریعت سے مقابلہ کرنے کی جو غلط روش ہم نے اپنا رکھی ہے اس روش کو پہلے ذبح کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین سے دوری اختیار کرنے کا جو انداز ہم نے اپنایا ہوا ہے پہلے اس انداز پر چھری پھیرنی چاہیے۔ اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کا جو سرد جذبہ ہمارے دلوں میں پروان کر رہا ہے اس سرد جذبے کو پہلے چھری کے ذریعہ، چھری چلانے سے پہلے اسے ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ قربانی کا پیغام ہے، یہ قربانی کی دعوت ہے، یہ قربانی کے عظیم شان مقاصد ہیں جن کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان کی روشنی میں اپنے اعمال کو مرتب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔ آپ واپسی میں راستہ بدل کر کے واپس جائیں، جس راستے سے آئے ہیں وہ راستہ بدل کر آپ واپس جائیں۔